پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، مارکیٹ کریش کر گئی۔ 100 انڈیکس میں 12,019 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,45,077 پوائنٹس پر آ گیا۔ 5% سے زائد مارکیٹ گرنے پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکی بھی گئی تھی۔ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا، شرح سود 10.5% پر برقرار رہنے کا امکان۔ ایران جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری۔ WTI اور برنٹ خام تیل کی قیمت میں 30% تک اضافہ۔ WTI خام تیل 24.29% اضافے سے $115 فی بیرل کا ہو گیا۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 23.2% اضافہ، فی بیرل قیمت $116 ہو گئی۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے دشمن تیل کی قیمت $200 فی بیرل سے زائد برداشت کر سکتا ہے تو کھیل جاری رکھے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، پاکستان میں توانائی کے بحران کا خدشہ، وزیر اعظم نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری کے لیے آج وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھک لگے گی۔ تمام وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کی شرکت کی دعوت۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی انتظامی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ صوبوں اور وفاق کے درمیان اتفاق رائے سے قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری دی جائے گی۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دیا جائے گا۔ قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما، اللہ اکبر۔ آیت اللہ مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب۔ مجلس خبرگان نے آیت اللہ مجتبی خامنائی کو بھاری اکثریت سے رہبر اعلیٰ منتخب کیا۔ تہران میں ہزاروں افراد کے اجتماع میں مجتبی خامنائی کے نام کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ 88 رکنی مجلس خبرگان نے اکثریت رائے سے مجتبی خامنائی کے تقرر کی تائید کی۔ مجتبی خامنائی شہید علی خامنائی کے صاحبزادے ہیں اور ایران کے تیسرے سپریم لیڈر کے طور پر منتخب ہوئے ہیں۔ مجلس خبرگان کی عوام سے قومی وحدت برقرار رکھنے کی اپیل۔ پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر کی اطاعت کا اعلان۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنائی کے حکم پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی تجزیہ کاروں نے مجتبی خامنائی کے انتخاب کے بعد ٹرمپ پالیسیز پر سوالات اٹھا دیے۔ تجزیہ کار باربرا سلاون نے کہا خامنائی کے بعد ان کے بیٹے کو ہی قیادت مل گئی تو جنگ کا کیا فائدہ ہوا۔ بلومبرگ کا کہنا ہے مجتبی خامنائی اپنے والد کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں سرگرم رہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے مجتبی خامنائی کے انتخاب نے امریکی اور اسرائیلی جنگ کو بے معنی بنا دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے مجتبی خامنائی کے تعلیمی اور فوجی پس منظر میں سخت نظریاتی تربیت ہے۔ مجتبی خامنائی نے پاسداران انقلاب میں بھی خدمات انجام دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے انتخاب پر خوش نہیں۔ الجزیرہ نے فاکس نیوز کے اینکر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا صدر ٹرمپ نے انہیں کہا ہے وہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب سے خوش نہیں، لیکن ٹرمپ نے ابھی تک اس فیصلے پر کوئی باضابطہ عوامی بیان جاری نہیں کیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کو انٹرویو میں ٹرمپ نے مجتبی خامنائی کے انتخاب پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ صرف اتنا کہا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا فیصلہ نتنیاہو کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ایران پر مشترکہ حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل میں پہلا بڑا اختلاف۔ ایران میں آئل ریفائنریز پر حملے کیسے کیے؟ اسرائیل سے امریکہ ناراض۔ خبر ایجنسی ایکزیوس کے مطابق امریکہ کو ایران میں ایندھن کے ڈپو پر اسرائیل کے حملوں کی توقع نہ تھی۔ ایرانی تیل تنصیبات پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل میں بڑا اختلاف اعلیٰ سیاسی سطح پر کرنے کا امکان۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔
ایران پر حملے سے متعلق ٹرمپ کابینہ میں اختلاف تھا. ٹرمپ کابینہ اور قریبی افراد نے ایران پر حملے سے احتیاط کا مشورہ دیا تھا. CNN کی رپورٹ میں انکشاف. امریکی ٹی وی کے مطابق JD وینس مشرق وسطی میں نئے تنازع کے حامی نہیں تھے. نائب صدر فوجی حکام نے ٹرمپ کو ایران پر حملے کے اثرات سے آگاہ کیا. امریکی وزیر خارجہ پہلے ہی وینزویلا کے معاملات میں مصروف تھے. امریکی اعلی حکام نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی. ٹرمپ کی خواہش پر اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا. ٹرمپ کی خواہش دیکھتے ہوئے کابینہ نے فیصلے کی حمایت کی. پاسداران انقلاب میں آپریشن وعدہ صادق 4 کی 30ویں لہر علی ولی اللہ کا آغاز کر دیا. ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل اور خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا ہے. 30ویں لہر میں خرمشہر فتح خیبر میزائلوں سے حملہ کیا گیا. اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں ڈرون بھی استعمال کیے گئے. ایران کے نئے حملوں کے بعد شمالی اسرائیل اور تل ابیب میں سائرن بج اٹھے. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کہتے ہیں آئرن ڈوم اب آئرن ڈوم نہیں رہا. جہاں چاہیں زیادہ طاقت سے مار سکتے ہیں. ٹرمپ اور نیتن یاہو کا خیال تھا جنگ 3 روز میں ختم ہو جائے گی. یہ ان کی بڑی غلطی تھی. ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مہلک حملے جاری. ایران کے مختلف شہروں میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا. نجف آباد، اصفہان اور دیگر علاقوں پر میزائل حملوں سے 40 افراد جان سے گئے. امریکی اور اسرائیلی مشترکہ فوجی کارروائیوں میں اب تک 1330 سے زیادہ شہری لقمہ اجل بن گئے. ایرانی حکام کا کہنا ہے دشمن نے تیل کی 5 تنصیبات کو نشانہ بنایا. 4 آئل ڈپو اور پیٹرولیم ٹرانسپورٹ سینٹر پر حملے کیے گئے. ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 10,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی. 8,000 رہائشی عمارتیں اور 2,000 کے قریب تجارتی مراکز شامل. مناب میں اسکول پر امریکی ٹوموہاک میزائل سے حملہ کیا گیا. ایرانی میڈیا نے اسکول پر حملے کی نئی فوٹیج جاری کر دی. مناب میں اسکول پر حملے میں 170 سے زائد بچیاں شہید ہوئی تھیں. امریکہ کا ایران کے یورینیم پر قبضے کے لیے اسپیشل آپریشن پر غور. بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف. رپورٹ میں کہا گیا صدر ٹرمپ ایران کی یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے اسپیشل فورسز بھیجنے پر غور کر رہے ہیں. خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق 3 سفارتی عہدیداروں نے ممکنہ منصوبے سے متعلق بریفنگ کی تصدیق کی ہے. ایکزیوس کی رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل یورینیم قبضے میں لینے کے لیے مشترکہ کارروائی پر غور کر رہے ہیں. امریکہ ایران کی اہم آئل ٹرمینل کارج پر قبضے کے آپشن پر بھی غور کر رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو. برطانوی سفارت خانے کے مطابق ٹرمپ اور سر کیئر سٹارمر نے دفاعی تعاون اور خطے میں شراکت داروں کی دفاع کے لیے رائل ایئر فورس کے اڈوں کے استعمال پر بھی بات چیت کی. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ. فرانسیسی صدر کا ایران سے خطے میں میزائل حملے فوری طور پر بند کرنے اور آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ. ایمانوئل میکرون کا ایران کے ایٹمی و میزائل پروگرامز اور خطے میں کشیدہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار. کہا سفارتکاری کے ذریعے تناؤ کم کرنا اور امن قائم رکھنا ضروری ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آذربائیجان کے ہم منصب سے رابطہ. کہا آذربائیجان میں کوئی حملہ نہیں کیا. ایران کا نخچیوان میں فضائی حملے سے کوئی تعلق نہیں. آذربائیجان کے شہر پر حملے کی تحقیقات کریں گے. سعودی عرب نے شیبہ آئل فیلڈ پر ایران کی جانب سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے. ویڈیو بھی جاری کر دی. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے 4 ایرانی ڈرونز کو آئینی آئل فیلڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا. سعودی وزارت خارجہ نے انتباہ جاری کیا ہے اگر عرب ممالک پر حملے جاری رہے تو ایران بڑا نقصان اٹھائے گا. تیل تنصیبات، ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور سلامتی استحکام کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہے. سعودی وزارت خارجہ نے اپنے اڈے جنگ کے لیے استعمال ہونے کا ایرانی دعویٰ بھی مسترد کر دیا.
ایران سے حملے اب بند ہونے چاہیے. قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جاسم الثانی کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو. کہا ایران غلط اندازے لگا کر قطر پر حملے کر رہا ہے. اس سے کشیدگی بڑھے گی. ہم واضح کر چکے ہیں اپنے پڑوسیوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. قطری وزیر اعظم نے کہا قطر پر حملوں سے عالمی معیشت کو جھٹکے لگیں گے. ہم نے دنیا کے کچھ پیچیدہ ترین بحرانوں میں ثالثی کی اور تہران کے ساتھ سفارتی راستے کھلے رکھے. ہم نے اپنے پڑوسی سے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ حملے کرے گا. اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری. دارالحکومت بیروت اور جنوبی لبنان میں درجنوں افراد شہید. صہیونی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 400 ہو گئی. 1100 سے زائد زخمی. لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیلی فوجی طیارے دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپوں میں 2 صہیونی فوجی ہلاک، 3 زخمی. ڈی جی خان کے سرحدی علاقے میں فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ٹی ڈی پنجاب کی ستائش. کہا سی ٹی ڈی نے جواں مردی سے مقابلہ کر کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. سی ٹی ڈی پنجاب کے بہادر اور پروفیشنل سپوتوں پر فخر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے بڑا پلان دے دیا. مختلف اضلاع کو مقامی پیداوار، مہارت، ضروریات کے مطابق صنعتی ہب بنانے کا فیصلہ. مریم نواز نے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں 11 رکنی پنجاب اکنامک ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنا دی. کمیٹی اضلاع میں انڈسٹری کلسٹر بنانے کے لیے سیکٹرز کی ترجیحات کا تعین کرے گی. اور پاکستان کا سب سے بڑے چینل ایئر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نکتہ کے اکثریتی شیئرز حاصل کر لیے. نکتہ ایئر وائی گروپ کے بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک کا حصہ بننے کے بعد اپنے دبئی ہیڈ کوارٹر سے کام جاری رکھے گا. نکتہ کے بانی کامران خان اب ایئر وائی میں چیئرمین ایئر وائی نیوز اینڈ نکتہ کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں. ایئر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے بانی اور ایئر وائی گروپ کے سی ای او سلمان اقبال نے کہا میڈیا منظرنامے کی تبدیلی میں ایئر وائی ہمیشہ صف اول رہا ہے. نکتہ کو ایئر وائی کے ایکو سسٹم میں شامل کر کے ہم اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. کامران خان کا نکتہ پر معروف پروگرام آن مائی ریڈار جلد ہی ایئر وائی نیوز پر بھی نشر کیا جائے گا.